अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। आज हम इंशाअल्लाह ताला तस्वीरुल कुरान ऑनलाइन कोर्स की 20वीं क्लास में गुफ्तगू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा बड़े अल्फाज अल्फाज नहीं जुमले हैं। असल में कुरान मजीद में आपको तो अल्लाह के फज़ल व करम से अंदाज़ा हो ही गया कि बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद के देखने में बड़े बड़े मालूम होते हैं, तो असल में ये अल्फाज नहीं होते बल्कि जुमले होते हैं। आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और चंद मिसालों से इनका मुताला और मश्क करेंगे। और आपको मालूम है कि अरबी में तो एक एक हरफ, एक एक 3 हुरूफ का लफ्ज और एक एक हरकत पूरे माने ही बदल देती है। फाइल को मफूल, मफूल को फाइल, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देती है। तो उस लिहाज से वो बड़े बड़े अल्फाज नहीं होते बल्कि जुमले होते हैं। अब अंग्रेजी में और जुमले और उर्दू में जुमले हमें देखने की आदत है, एक एक लाइन, पौन लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइनों का एक एक जुमला होता है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे अल्फाज खुले खुले लिखे हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कम जगह में, कम गुफ्तगू में, क़यामत तक के इंसानों के लिए, हर तबके के लिए, इसको समझाने के लिए अरबी ज़बान, ऐसी ज़बान को चुना है जो माशाअल्लाह लक़त फसाहत बलागत और कम जगह में, कम गुफ्तगू में बहुत सारे माने अपने अंदर रखती है। 3 उर्फ़ी लफ्ज़ में कसीर इस्तेमाल सलामती के हुरूफ शामिल होकर बड़े बड़े जुमले बना देते हैं, मगर हमें वो एक लफ्ज़ ही नज़र आता है, हम परेशान हो जाते हैं कि शायद कुरान मजीद की ज़बान बहुत मुश्किल है। ऐसे जुमलों के तर्जुमे के लिए हमें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। अगर हम इनमें से सुलासी तलाश कर लें तो मसला ख़त्म। आइए देखते हैं। क्योंकि 80% आपको अल्फाज मालूम है, जैसे सुलासी आपको पता चलेगा उस लफ्ज़ का, कई अल्फाज आपकी मेमोरी में रिकॉल होने लगेंगे जो सुबह से शाम तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हमने सलामती के हुरूफ किस तरह से अरबी के अस्मा और अफ़ाल में अपना किरदार अदा करते हैं, वैसे तो बहुत तफसील से गुफ्तगू कर ली है। बड़े अल्फाजों के तजुर्बे से पहले याददाश्त के तौर पर एक नज़र मार लेते हैं कि जितने भी अस्मा और अफ़ाल की गर्दाने, मजीद फी वगैरह 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 हमने पढ़ा है, उनमें सलामतियों के हुरूफ किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम अलहदा अलहदा अपने जगह में, अपने दिमागों में जगह दे दें। जैसे हम किसी अलमारी में, बावर्ची खाने में या किसी कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ फाइलों को जो एक ही टॉपिक पर होती हैं अलहदा अलहदा कर देते हैं। अब देखिए, माजी हमने क्या क्या पढ़ा, देंगे ये सब पढ़ चुके हैं, और फिर ये अर्ज करूंगा कि हम हर गुफ्तगू में तकरीबन 50% गुफ्तगू वही करते हैं जो आपको मालूम है और हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अब देखिए, माजी मुजारे की अलामत, मुजारे की जमा और जिन्स यानी जेंडर,
अम्र नहीं, मुजर्रद के अस्मा और मजीद फी के बनाने वाले हरूफ। अब देखिए ये तकरीबन 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये सलामतियों के हरूफ अपना अपना किरदार अलग-अलग कर देते हैं। अब इनको याददाश्त के तौर पर जहन में बिठाने के लिए इस छोटे से 1-2 मिसरों के इस जुमले में कोशिश की है कि तमाम के तमाम हरूफों को ऐसे मतलब कि पैर बना दिया जाए कि हम वो गुफ्तगू करें तो ऐसे लगे कोई कुछ कह रहा है। जैसे मान तू, यानी तू मान ले, इतनी इतनी सी बात, नीवा। आजकल के नाम आपको मालूम है बड़े स्टाइलिश होते हैं, तो ये नीवा समझ लें कि किसी लड़के का या लड़की का नाम है। अब मान तू इतनी नीवा, ईतूनी, ये कुरान मजीद का लफ्ज है ईतूनी, ये पूरा मुझे दो। ईतूनी, ईमो यानी ईमो जो आपका सिस्टम है लैपटॉप अपने मोबाइल में, वो मुझे दो। और नबी अल्लाह ताला और उसकी सुन्नत यानी सुन्नता, यहाँ पर गुफ्तगू में नीवा के वजन पर अशार में होता क्या है कि नून को गिरा देते हैं या ऐसे हुरूफों को हज़फ कर देते हैं। तो ईतूनी ईमो सुन्नता, मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की सुन्नत को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मान तो इतनी नीवा, ईतूनी ईमो सुन्नता। अब देखिए पहले नंबर पर सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फी की मादी की गर्दान के आखिर में मान थी। क्या हुआ, हमने शुरू से पहले दिन से अर्ज कर रहे हैं कि सिर्फ आपने गर्दाने सिर्फ सुलासी मुजर्रद फ़आला से याद करनी है, किसी दूसरे सुलासी से याद नहीं करनी है। आपने किसी मदीफी की गर्दान याद ही नहीं करनी है। जितने गर्दान आपने याद कर लिए ना, ये इस जमीन पर जितने भी अफ़ाल हैं, मदीफी के हों या सुलासी मुजर्रद के, अगर 1 करोड़ सुलासी हैं, वो तमाम के तमाम ये 4 गर्दानों के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि आखिर में जो हुरूफ आते हैं वही उस माजी की जमा में और उसकी जिन्स को बताने में और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी गायब है या हाजिर है या मुखातिब है, ये सब ये आखिरी हुरूफ खुद बता देते हैं। अब यहाँ पर मिसालों के लिए कि मान तो किस तरीके से देखिए, ज़हाबा इसमें अलिफ आ गया, फालतुन्ना में तानून आ गया, सजतुन में तामीम आ गया, अंतुम अंजलु अंजलु में वाव अलिफ आ गया, इज्तनबा में अलिफ आ गया। तो इसी तरीके से हमने इन तमाम के आखिरी हुरूफ या शुरू के हुरूफ जिन पर गुफ्तगू हो रही है सिर्फ उनको रेडी किया है, उनको हाईलाइट किया है कि ये तमाम हुरूफ वो है। दूसरे नंबर पर देखिए सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद, इन दोनों के पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में बदलने के लिए अलिफ ता नून या, ये 4 हुरूफ लगते हैं। माजी को मुजारे बनाने के गर्दान के शुरू में मुजारे की अलामत अलिफ ता नून या लगा देते हैं। अब कहीं भी आप ये 4 हुरूफ देखेंगे किसी भी लफ्ज में, कुरान मजीद में, किसी भी हदीस में, तो आप फौरन समझ जाएं कि मुजारे है। अब ये बात अलहदा है कि वो लफ्ज खुद नून से या ता से या अलिफ से आ रहा हो, ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन आपको अलिफ ता नून या से मिलेंगे। मुजारे के अल्फाज कुरान मजीद उठाइए, आपको बेइंतहा टकरा जाएंगे। तो ये दिया अदखुलो मुजर्रद, तख्तुलाने मुजर्रद मुखातिब मुजारे, ये भी मुजारे। नस्तगफिरु, हम अस्तगफार करते हैं, और यनखलिबुन, ये सब मुजारे बने हुए अल्फाज हैं। इतनी। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजूद फी की मुजारे की गर्दान के आखिर में इनमें मुजारे में मुजर्रद हो या मजीफी, उसमें अलिफ नून तस्निया के लिए लगता है और वाव नून जमा के लिए लगता है और औरतों की जमा के लिए नून लगता है। तो क्या हुआ कि मुजारे गर्दान में तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस की सेगों के आखिर में नीवा, यानी यही 4 हुरूफ पूरे 12 सेगों में तमाम सिर्फ यही 4 हुरूफ पूरे 12-14 अल्फाजों में लगते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल के लिए 3-4 लिखे हुए, यफ़अलना, यफ़अलाने, तफ़अलीना, तुख़ातिबना वगैरह। नंबर 4 सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ूद फी के अम्र नहीं। अब जब भी सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फी का अमर बनाए या नहीं बनाए, अब नहीं में ये बात जहन में रहे कि आप कहेंगे कि नहीं में यानी तो ला भी आता है लेकिन ये ईतूनी में तो नजर नहीं आ रहा। तो ला देखिए कसीरुल इस्तेमाल है, ये ला कसीरुल इस्तेमाल मत करो के लिए ला लगाया जाता है, लेकिन ये सलामतियों में से नहीं लेते।
یہ بات علیحدہ ہے کہ لام بھی موجود ہے سلامتیوں میں لیکن الف بھی، لیکن یہ لا جو ہے منع کرنے والا لا ہے، اس کا تعلق اس وقت ہماری اس سلامتیوں کے حروف سے جو ہم الفاظ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا نہیں، بلکہ کثیر الاستعمالی، کثیر استعمال لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 5ویں نمبر پر، البتہ صرف لوگوں سے ایک درخواست ہے، کیونکہ ہم لوگ آج جو گفتگو کریں گے وہ بھی بے انتہا توجہ طلب، جس میں ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور پھر آگے بھی جو گفتگو ہوگی، آج کی کلاس میں ہم لوگ کسی عمیق یا کسی ہارڈ یا کسی، آپ نے اگر سمجھا بھی ہو، ہارڈ کا لفظ تو قرآن مجید کے لیے آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے، قرآن مجید کی عربی کے لیے، لیکن اگر آپ نے سمجھا ہو کہ گردانوں کے سمجھنے میں، وہ امر کے سمجھنے میں، وہ نہیں کے سمجھنے میں کچھ مشکل بھی پیش آئی ہو یا مزید بھی سمجھنے میں، لیکن آج کی کلاس میں صرف اور صرف ہم لوگ بہت ساری ایسی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ جب تمام کام چھوڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہی کلاس کے لیے ہیں تو ہم کچھ اور کام تو کر نہیں سکتے، نہ کسی سہیلی یا دوست سے بات کر سکتے ہیں، نہ اپنا کوئی شغل میلہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو ذرا توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہمارے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ اب کیا ہوا؟ ثلاثی مجرد کے اسماء۔ اب دیکھیے مجرد کے اسماء میں صرف یہ 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، اسماء مجرد کے 8 ہیں، آپ کو معلوم ہے، فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، مصدر، لیکن یہ صرف 4 حروفوں سے یہ پورے 8 اسماء مکمل ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہم نے الف، یا، میم، واو، ایمو میں، خالق میں الف، مخلوق میں میم واو، قدیر میں یا، اور اکبروں میں الف، باقی اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ہیں وہ بھی ان میں بھی سب مسجد، مسجد سب میم لگتا ہے۔ اور پھر اب 6 نمبر پر دیکھیے ثلاثی مزید فی کے اسماء اور افعال بنانے کے لیے یہ سنتا، دیکھیے سین، نون، تا، الف، اور یہ تجدید صرف اس لیے لگایا ہے کہ دوسرے باب میں تجدید آتا ہے، اس میں کوئی حرف نہیں بڑھتا، بلکہ وہ بیچ کی تجدید اور شروع میں جو میم ہوتا ہے اس کا پیش، اور اتنی کے مضارع بنانے والے اتنی کے حروف کا پیش وہ بتا دیتا ہے۔ جیسے ینزل، اس میں نون زالام کے علاوہ لفظ کوئی بھی نہیں ہے، حرف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یا کے اوپر پیش بتا رہا ہے اور عین کلمے کا تجدید بتاتا ہے کہ یہ دوسرے باب کا ہے۔ بقایا میں تو حروف بڑھتے ہیں لیکن اس میں حروف نہیں بڑھتے۔ تو دیکھیے ثلاثی مزید فی کے اسماء اور افعال بنانے کے لیے کسی بھی ثلاثی کے ساتھ سلامتیوں میں سے صرف یہ 4 حروف تا، نون، سین، الف یہ شامل کر لیا جاتا ہے، اور پورے 8 باب صرف ان 4 حروفوں سے بن جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے جتنے بھی سرخ ہیں، انزلہ کا الف، انقلابہ کا الف نون، استعمالہ کا الف سین تا، یحدثان کا تجدید، مقابلہ کا الف، انقلاب کا الف نون، انتقال کا الف تا، سین اور تا، یہ سب یہ چاروں کی چاروں اس طریقے سے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور یہ پورے 8 باب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب ایک ہیں، عالم بھی ماشاءاللہ لا قوت، ان کو میں نے تصحیح کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے نا میں ان کو دے دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو ایک اس فیلڈ کا آدمی تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس سے کیا کام لے لیتا ہے۔ پروفیشنل کے لحاظ سے میں انجینئر رہا ہوں، لیکن جب یہ کلاسیں شروع ہوئی تو پھر میں نے ان کو یہ دینا شروع کیا، اور 3-4 اور ہمارے علماء حضرات کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو میں دے دیتا ہوں کہ مختلف زاویوں سے ان کلاسوں کی، ان الفاظوں کی، ان جملوں کی ذرا تشریح کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان تمام کو صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ پروفیسر طاہا صاحب کے پاس جب میں نے بھیجا تو انہوں نے بقایا تو سب کہا کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے یہ جو مانتو، اتنی، نیوا، اتونی، ایم اور سنتا، اس کو آپ ایک ٹیبل انہوں نے ہی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیں ماضی کے گردان کے آخر میں ہم پڑھ چکے مانتو، ماضی کو مضارع بدلنے میں اتنی، تو مانتو اتنی نیوا
ईतूनी ईमो सुन्नता। अब आपके जहन में रहेगा ना, तो आप किसी भी लफ्ज को सुलासी निकालते वक्त अगर मजीद फी का आपके जहन में है तो आप क्या करेंगे, सीधे 4 हुरूफ उसमें छटाई करेंगे। इसी तरीके से माजी की गर्दान है तो आप कहेंगे कि माजी की गर्दान में तो ये 4 हुरूफ आते हैं, ये हुरूफ तो किसी और चीज का है, चाहे वो काफ हो या लाम हो या कोई और हरफ हो। इसी तरीके से इतनी आपको पता चल चुका है कि इतनी के जैसे हुरूफ देखेंगे आप बोलेंगे फ़ैल है, तो इनको आप शेर के तौर पर, दिल लगी के तौर पर एक दूसरे से शेयर करने के लिए फीमन अला कान भी लाहता जैसे मैंने जिक्र किया था कि बच्चों को बड़ा मजा आया जब याद कर लिया उन्होंने, तो सीढ़ियां उतरते घर जाते हुए गाड़ी के अंदर फीमन अला कान भी लाहता। तो इसी तरीके से इनको भी सिर्फ इसलिए कि हमें सुलासी निकालने में आसानी रहे, इनको जहन में बिछा लें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखें आपकी ये स्लाइड आगे, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया ना, आपकी क्लास ज्यादा मालूमात की या ज्यादा पढ़ाई की या ज्यादा स्टडीज की नहीं है, बोल के आज ये गुफ्तगू हो चुकी है हमारी। अब एक चीज और आएगी जिस पर हम बात करेंगे, जो बड़े अल्फाज हैं। ये गुफ्तगू तो होगी कि हम किसी भी लफ्ज को पहचान कर इसका तर्जुमा करने के लिए अगर वो वर्ब है तो उसमें टेंस डाल देंगे, और अगर इस्म है तो उसको आपने कुछ भी नहीं करना है, उस इस्म को आपने वैसे इस्तेमाल करना है जैसे कुर्सी कुर्सी ही रहेगी, तस्बीह तस्बीह ही रहेगी। लेकिन जो वर्ब होगा उसके अंदर उस एक मर्द ने तस्बीह बयान की, उन सब औरतों ने कत्ल किया, उन सब औरतों ने तिलावत की, उन सब औरतों ने खाना खाया, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आप लोग इंशाअल्लाह ताला हैंड रेस करें, आप लोगों ने इसमें अस्मा और अफ़आल बताने हैं कि कौन सा इसमें फेल है और कौन सा इसमें इस्म है। जी हैंड रेस करें। चलें जी। सबसे पहले हमारी हिफ्जा साहिबा आ गई हैं। हिफ्जा साहिबा तैयार हैं आप? जी जी सर। हाँ, तो एक बात बेटी और तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स और जितने भी लोग माशाल्लाह इस क्लास को अटेंड करते हैं, ये जहन में रखें कि ये चंद बेसिक उसूल हैं, ये जहन में बिठा ले तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी लफ्ज को वो इस्म है या फिर आप पहचान सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे सऊदी अरब के हमारे साथियों से, तो इंशाअल्लाह ताला चलें। हिफ्जा साहिबा आप बताएंगी? जी सर। चलिए, ये चौथे नंबर में आप ये बताइए कि ये मिफ्ता ये लिखा हुआ है, बताइए ये इस्म है या फेल? ये है इस्म। इस्म है। चलिए एक बात तो हो गई, लेकिन ऊपर दो सवाल बताने हैं आपने, इस्म बताना है या फेल बताना है। तो इस्म बताने में तो आपके 50 नंबर मिल गए। अब ये बताएं कि ये मजीद फी का है या सुलासी मुजर्रद का है? सुलासी मुजर्रद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो पूरा 100 मार्क्स ले लिए, क्योंकि मजीद फी हम लोग स्टडी कर चुके हैं और आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह वक्तन फवक्तन इनकी स्टडी भी करते रहते हैं। तो आपको पता है कि मजीद फी का क्या वजन होता है, और आपको सुलासी मुजर्रद की भी तमाम अस्मा और मजीद फी की भी तमाम अस्मा सब ज़बानी याद है। मजीद फी में तमाम मस्दरों के नाम आपको याद हैं, इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इन्फ़िआल और इस्तिफ़आल। इससे बाहर कोई लफ्ज़ नहीं होता। चलिए, तो मिफ्ताह बिल्कुल इसी बताया हमने। अच्छा जी, माहिन बेटी जी सर। पूछूं आपसे? जी सर। जी, अब ये देखिए, आप बताएं, चलें, आप लोगों के लिए सब आसान ही आसान है। चलें बता दीजिए, ये अल मुहद्दिसून, ये मैं पढ़ लेता हूँ, बस वो जल्दी भी लगी होती है ऐसी जबरदस्ती में। चलिए, अल मुहद्दिसून बताइए कि ये इस्म है या फेल? ये इस्म है। ये इस्म है। सुलासी बताइए बेटी। हा दाल सा। हा दाल और सा। माशाल्लाह ला कुव्वत। चलिए, उसके बाद हमारी हफ्सा साहिबा हैं। बताओगी बेटी आप? जी सर।
13 نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے لفظ. یہ ماہن صاحبہ کو تو میں نے پتہ نہیں کس اس میں تھا پورا لفظ ہی پڑھ کے بتا دیا. یہ 13واں لفظ بتائیے یہ ماضی ہے یا وہی اپنا اسم ہے یا فعل؟ اسم. اسم ہے. کیوں بولا آپ نے اس کو اسم؟ سوری فعل ہے یہ. شاباش ویری گڈ. یہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہی بتانا ہے, کسی سے مشورے نہیں کرنی ہے. البتہ آپ نے پہلے صحیح بتایا اور جس نے مشورہ دیا اس نے آپ کا 0 کر دیا. دیکھیے ہم لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک ہی چیز کو غور سے سنیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. غلطی انسانی سے ہوتی ہے, غلطی ہو گئی آئندہ ذہن میں رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ آخر میں 2 پیش اور شروع میں الف لام, یہ اسم کی نشانی ہے. اب آخر میں 2 پیش 2 زبر یعنی تنوین, یہ اسم کی نشانی ہے. آپ نے پہلے اسم بولا اس کے بعد فعل بولا, تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں ابھی تک کہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے یہ آپ کو ابھی ذہن میں بیٹھا نہیں. تبھی آپ نے پہلے اسم کہا اس کے بعد آپ نے اس کو فعل کر دیا. آپ نے اس کو فعل بولا تو آپ فعل ہو گئی. چلیے اب یہ بتائیے کہ یہ تغافل ثلاثی مجرد کا اسم ہے یا ثلاثی مزید فی کا؟ ثلاثی مزید فی. شاباش شاباش ویری گڈ ماشاءاللہ. چلے 50 نمبر, چلے 100 نمبر ہی نہیں ہے کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ سیکھ لیں گے تو نمبر تو آپ کے بڑھیں گے کیونکہ جو اٹکتا ہے اس کے 20 نمبر ملتے ہیں, اس لیے نمبر آپ تو کم میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اٹک اٹک پڑھتا ہے اس کو تو اور 20 نمبر وہ ملتے ہیں نیکیاں. چلیے اس کے بعد یہ ہبا وغیرہ صاحبہ, یہ شاید آواز آ رہی ہے ہبا؟ جی سر. ہبا بیٹی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی بیٹی آپ سے پوچھوں, جی مشکل پوچھوں آسان؟ سر آپ کی مرضی. انشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بڑی اچھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے میں 12واں نمبر آپ کو دے رہا ہوں. اس میں سے آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ فعل ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, بہت ہی خوب. تو 50 آپ نے لے لیے. اب یہ بتائیے کہ اس کا ثلاثی کیا ہے؟ غین فا غا. سبحان اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت ہی خوب بھائی. اچھا اور ہمارے عبداللہ صاحب بھی ہیں. جی بیٹا عبداللہ بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھ لوں آپ سے؟ جی بتائیے یہ استعمال لکھا ہوا ہے 10 نمبر پر, اس میں یہ اسم ہے یا فعل, کیا ہوگا یہ؟ اسم, کیونکہ آخر میں 2 پیش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش. بس اتنی سی بات ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر میں 2 پیش, یہ شروع میں الف لام, یہ تو پیٹنٹ ہے. اس کے بعد کی بھی چھوٹی موٹی نشانیاں باقی رہتی ہیں, وہ اتنی زیادہ آپ کو ان میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ضرور اس میں الف لام ہوگا یا 2 پیش ہوں گے یا ویسے بہت کم ہی ہوتے ہیں. چلیے اب اس کا ثلاثی بتائیے بیٹا. اس کا ثلاثی ہے عین میم اور لام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ جب ٹھیک ٹھاک صحیح سے جواب دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا ٹائم جو ہے ہمارا, میں آپ لوگوں کا یہ کہوں گا میں کہ آپ لوگوں کا ٹائم خراب نہیں کر رہا. اچھا اب یہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, میں اور کچھ نہیں کہوں گا, یہ کیونکہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی پوری بریفنگ نہیں دے گا تو پھر میں یہ آخر میں جب پاکستان انڈیا اور ایمریٹس والے ساتھی ہوں گے اس وقت پھر میں اس کو بریف کروں گا اگر کوئی بھی نہیں بتائے گا. اب یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے اس کی پوری فل بریفنگ کون دے سکتا ہے کہ یہ لفظ کہ یہ دلہا کیوں بنا ہوا ہے, اس کے چاروں طرف گھیرا کیوں لگا ہوا ہے رنگ برنگی سرکل کا, کون بتائے گا؟
चलिए, क्या वो सब अनम्यूट हो गए हैं? अच्छा जी, कोई मसला नहीं। कोई हफ्सा, ये चलिए कौन बताएगा बेटी, नाम बताइए। हिफ्जा। हिफ्जा, ये आप इसको बताओगे, बताइए जरा क्या चीज है ये, इसको ऐसे क्यों दूल्हा बनाया गया है? क्योंकि ये फेल की जमा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपका जवाब जो है ना वो मजेदार वाला नहीं है। चलिए, और बखान ने तो हिम्मत ही नहीं किया, आपने अकेली हिम्मत की थी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये जब सबकी क्लास में आखिर में ये फिर आएगी स्लाइड, उस वक्त मैं इसका जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए देखिए, हमने गुफ्तगू की थी, जो आज का टॉपिक का असल नाम था वो था कि बड़े अल्फाज अल्फाज नहीं जुमले हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसयकफीकहुमुल्लाह, ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए, इसमें अल्लाह तो आपको मालूम है हमारा रब है, और ये फसयकफीकहुम, ये आपका ये लफ्ज लिखा हुआ है, देखिए कितना बड़ा लफ्ज है, इतना लंबा, फा सीन या फा मीम। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसका तर्जुमा निकालने के लिए आपने जैसे गुफ्तगू हो चुकी कि हर हरफ को आप अलग-अलग कर देंगे, मुख्तलिफ जरियों से तरीक़ों से जो हुरूफ शामिल होते हैं आपको पता चल चुका है। तो अब क्या हुआ, तो हम सुलासी तलाश करेंगे। अब क्या क्या करेंगे, इस लफ्ज़ में टोटल हम देखेंगे कितने अल्फाज हैं, तो पता चला कि फा अलहदा है, सीन अलहदा है, और या जो है मुजारे का है, काफा या देखते हैं पता सलासी तो क्या होगा, आखिर में हम है और ये आखिर में एक का है, तो ये हम भी ज़मीर है, का भी ज़मीर है, फा अलहदा हो गया कसीर, सा अलहदा हो गया अन करीब के मानों में, या सुलासी मुजर्रद का, तो देखेंगे फा कसीर, सीन कसीर, कसीर माने अन करीब, फा माने पस, या मुजारी के अलामत कफा, ये कफा। अब जैसी कफा आया उसके बाद दो ज़मीरें थी, अब काफाया, तो जैसे ही सुलासी निकल जाए आप अपनी मेमोरी में रिकॉल करें कि ये काफा या से मैं कौन सी लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ, तो आप कहेंगे कि खाना और लीजिए ना, तो आप कहेंगे नहीं नहीं काफी है इतना, शरबत डालेगा कोई, नहीं 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 काफी है। काफी का मतलब ये मेरे लिए इतना ही, मेरी हिफाजत के लिए, मेरा पेट भरने के लिए, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये चीज या काफी है। तो क्या हुआ, काफाया, आप काफी, किफायत, कफील, ये सुबह पढ़ते रहते हैं। तो अब आइए चलिए, क्या हुआ, अब इसको इन सबको मिलाते हैं। ये कफील मैंने गलत कहा, कफील काफा लाम है, वो सिफत मुशब्बा का या लगा हुआ है, तो किफायत और काफी। चलिए उसके बाद तर्जुमे में देखिए, ये फा प्लस सीन प्लस या प्लस काफाया प्लस काफ प्लस हम, ये सब मिलाकर, अब ये अल्लाह को हमने इस लफ्ज़ के साथ इसलिए रखा कि हमें तर्जुमा समझने में आसानी रहे। तो देखिए तर्जुमा क्या बना, बस अन करीब, अल्लाह आखिर में लिखा हुआ है, अगर अल्लाह को हटाकर करेंगे तो हम कहेंगे बस अन करीब काफी है तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में। आप कहोगे किन के मुकाबले में या कौन काफी है, तो फिर इसलिए हमने ये अल्लाह को रख दिया, ताकि जब भी आप ये लफ्ज पढ़ें तो इस अल्लाह के साथ ये लफ्ज आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में 24 घंटे ये रहना चाहिए कि आपको कोई भी सताए, आपसे कोई भी लड़े, आपको कोई भी जलील करने की कोशिश करे, कोई भी आपको गिराने की कोशिश करे, आपको पता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और जहाँ दो होते हैं वहाँ तीसरा में, जहाँ तीन होते हैं चौथा में, जहाँ पांच होते हैं छठा में, अल्लाह ताला का ऐलान है। तो बस हमेशा ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है उन सब के मुकाबले में, चाहे बंदूक और तोपों के साथ सामने वाला मौजूद हो। चलिए माशाअल्लाह, उसके बाद देखिए ला यस्तखलिफन्ना हम, इसमें हम पहली स्लाइड पे हमने बहुत टाइम कर लिया, इसलिए हमें कुछ मतलब कि सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये सिर्फ तारुफ के लिए कि बड़े अल्फाज के सुलासी निकालने में हमें आसानी रहे। आज से भी मैं कहूँगा तो आप भी निकाल सकते हैं,
تو ہم نے لام نکال لیا، تاکید کا یا نکال لیا، سین تا نکال دیا، باب کا اور خاف لام، آخر میں جو ہے نون ثقیلہ کا نون آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم ضمیر تھی اور بد گیا خا لام فا، تو وہ ضرور بالضرور ان سب کو خلافت دے گا جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اور اس کے بعد بھی جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ اس زمانے کے لحاظ سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں اور زمین کا اس کو وارث بنا دیتے ہیں. ابھی دیکھیے فل یستجیبو، یہ پھر وہی کثیر استعمال سے ہم کو رفع ادا کر دیں تو آپ فعل ادا کر دیں گے، لام ادا کر دیں گے، یا مضارع کا ادا کر دیں گے، سین تال ادا کر دیں گے، اور آخر کا واو والا فعل ادا کر دیں گے. تو باقی بتا جیم یا با، جیم یا با. اب لازم بات ہے کہ یہ جیم با با کا جو ثلاثی ہے نا وہ جیم واو با ہے، اور مزید فی کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس میں پہلا صیغہ ہوتا ہے استجابہ، اس نے قبول کر لیا یا اس نے جواب دیا. چلیے تو ان تمام الفاظوں کو ملائیں گے تو ترجمہ ہو جاتا ہے بس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے. چلے ماشاءاللہ ہماری کلاس تقریباً پوری ہو گئی. اب اس میں سے آپ لوگوں کو ثلاثی نکالنا ہے. ثلاثی نکالنے کے لیے بیٹا آپ لوگ ماشاءاللہ لا قوت ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ تعالی. اب آپ لوگوں نے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ کے بہانے کوئی سیکھ لیتا ہے اور اس سکھانے میں آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کے نمبر کم ہوں گے. فرض کیجئے کہ آپ نے جواب غلط دیا، اب ہو سکتا ہے میرے جیسے اور بہت سارے ہوں جن کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ بھی غلط ہی جواب دیتے، لیکن آپ چونکہ گفتگو کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے لیے میڈیا بنی، لہذا آپ کو اس کا ہر حالت میں اجر ہی ملے گا. تو اسی لیے جواب دینے میں، ہینڈ ریز کرنے میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غلط ہوں گے بھی تو آپ کو 20 نمبر میں 20 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. چلیں تیار ہیں آپ لوگ؟ ہبا صاحبہ جی سر. پوچھوں؟ جی. چلیے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ 8واں نمبر تسجدینا، اس کا ثلاثی کیا ہوگا؟ اس کا ثلاثی سین جیم اور دال. سین جیم دال. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد عبداللہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. عبداللہ بھائی پوچھوں آپ سے؟ یس سر. آپ بیٹا بتائیے یہ پہلا والا چلے بتائیں آپ کیا ہوگا ثلاثی اس کا؟ ثلاثی ہے عین لام میم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کی چھٹی ایسے نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی چھٹی ایسے ہوگی کہ یہ دوسرے جو الفاظ ہیں نا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے ہم نے رکھے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. لیکن آپ لوگ نہیں بھی بتائیں گے تو پھر ہم آخر کی کلاس میں ان کی بات کریں گے، اس لیے میں ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا. چلیے ہماری حفظہ صاحبہ تیار ہے بیٹی؟ جی سر. چلیے آپ بتائیے بیٹا یہ 5 نمبر میں ید، اچھا میں نہیں پڑھوں گا آپ خود ہی پڑھ کے بتائیں کہ اس کا ثلاثی کیا ہوگا. 5واں نمبر پڑھیے. اس کا ثلاثی ہوگا دو خا لام، دال خا لام. دال خالام. ویری گڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ محنتیں تو چیز ہو رہی ہیں ہماری. چلیے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. اچھا اس کے بعد ماہر صاحبہ، ماہر صاحبہ آپ سے تھوڑا سا مشکل پوچھنے کو دل کر رہا ہے میرا، مشکل پوچھ لوں؟ جی سر پوچھ لو. پوچھ لوں مشکل؟ ناراض تو نہیں ہوں گی آپ؟ جی سر. ہاں جی چلیے. ہاں تو اب آپ سے میں ذرا مشکل پوچھ رہا ہوں، اگر اس میں کچھ غلطی بھی ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ آپ کو 20 نمبر بھی ملیں گے اور لوگوں کو سکھانے کا صحرا بھی آپ کے سر آئے گا. چلیے یہ میں 10واں پوچھ رہا ہوں آپ سے جو مجھے پتا ہے تھوڑا سا مطلب کہ چلیے بتائیے 10واں نمبر ثلاثی ذرا ہوشیاری سے بتائیے گا. جی
جو مجھے سلاسی لگ رہا ہے وہ ہے یا قاف نون. مجھے امید تو نہیں تھی کہ شاید آپ بتانے میں گڑبڑ ہو، شاید آپ غلط کرتے ہیں. تو ذہن میں یہ رہے کہ وہ جو مان تو اتنی نیوا کا جو ہم نے وہ بنایا ہے وہ صرف اسی لیے بنایا کہ ہمارے ذہن میں فوراً ہم ان حروف کو علیحدہ کر دیں. اب یہاں پر کیا ہوا دیکھیں، شروع میں وہ وہ تینوں حروف، وہ سنتا کے تینوں حروف سین تا اور الف، اب بالکل اس کو پکڑ کے مضیفی کے تینوں حروف کو علیحدہ کر دیا آپ نے. اب شروع میں تو کچھ بھی نہیں باقی بچا. اب آخر میں ہا ایک ضمیر ہے اور تا کے اوپر جزم ہے. اب یہ آپ نے اس کو تا کو ثلاثی میں ملانے کیوں نہیں ملایا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے بہت ذہانت سے جواب دیا. تو یا قاف نون بالکل صحیح آپ کا جواب رہا ہے. اب کون، حفصہ صاحبہ آپ سے پوچھوں بیٹی؟ جی حفصہ سر. بیٹی، یہ آپ کے حصے میں دیکھیے بیٹی، یہ چھپا ہوا رہ گیا، ورنہ میں ہماری شاید ہبا صاحبہ سے پوچھ لیتا، لیکن آپ کو بھی بتا دینا چاہیے، اگر نہیں بتایا تو آپ کے نمبر بڑھیں گے. 11واں نمبر ہے نستعینو. چلیے اس کا ثلاثی بتائیے. سین تا عین. عین یا عین واو نون. دیکھیں میں نے کہا میری بچی ہمیشہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ چارٹ بنوایا اور وہ پروفیسر صاحب نے اس کو چارٹ کی شکل بھی دے دی، میں تو صرف ایک لائن میں لکھ دیا تھا مان تو اتنی نیوا ایتونی ایمو اور سنتا. یہ صرف اسی لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے نا، تو شروع میں الف سینتا لگتا ہے تو فوراً دیکھیں نون آتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ تو ہو گیا مضارع، اتنی میں سے آ گیا. اس کے بعد اب سینتا آ گیا، تو جیسے کسی لفظ کے ساتھ سینتا دیکھیں شروع میں، اس کو مزید فی کے کھاتے میں ڈال دیں تو بس نون بھی نکل گیا، سین بھی نکل گیا، تا بھی نکل گیا، عین یا نون بچ گیا. عین یا نون ثلاثی ہے، تو 3 حروف وہ ہیں اور 3 حروف یہ ہیں. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، یہ صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی توجہ سے سنیں تو ماشاءاللہ آپ کو سب آتا ہے، اور 80% آپ کو معلوم ہے الفاظ اللہ کے فضل و کرم سے. چلیے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کی وہ جو اس میں وہ ہوگا دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک چیز اور، ویسے میں پوچھ لوں، اگر میں پوچھ لوں، ویسے صرف پوچھ لیتا ہوں، یہ دوسرے الفاظ میں کسی اور کے لیے رکھتا ہوں. یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ 12 نمبر پر یہ وقعنا کا ثلاثی کیا ہوگا؟ آپ لوگ سب انمیوٹ ہوں. ہبا صاحبہ انمیوٹ ہوں. ہبا عبداللہ بیٹی. جی سر. انمیوٹ ہو کر لیا آپ نے؟ جی سر. میں نے آپ لوگوں سب کو ٹائم دیا ہے، جو بھی بتانا چاہتا ہے وہ صرف آواز دے دے. یہ ہماری یہ پورشن پھر ہمارا مکمل ہے. وقعنا کا ثلاثی آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ سر میں ٹرائی کروں. ٹرائی کرو گی؟ چلے ٹرائی کرنے میں آپ نے بتا ہی دینا ہے، بتائیے. واو قاف الف. واو قاف الف، شاباش. چلیے جزاک اللہ خیرہ. کیونکہ یہ بس مطلب ہے کہ آپ نے کہا کوشش کرو، کوشش کرنے میں منع کیوں کروں گا؟ آپ نے غلط بتایا تو آپ کے نمبر کٹیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات کی آپ نے، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے پارٹیسپینٹس کے ساتھ جو سعودی عرب پاکستان کی، ہاں جی چلیے جی انشاءاللہ تعالی. اب چلتے ہیں ہمارے کہ ہم نے کیا کیا گفتگو کی اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیے آج کی کلاس کا خلاصہ ہم نے کیا کیا پڑھا. دیکھیں ہم نے بڑے الفاظ نہیں جملے یہاں پر گفتگو کی. ثلاثی مجرد کے اسما اور افعال میں سلامتیوں کا کردار، رول پر بات کی. ثلاثی مضیفی کے اسما اور افعال میں سلامتیوں کے کردار یعنی رول پر بات کی کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں،
کیا کام دکھاتے ہیں اپنا 3 حروف میں لگ کر. اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے اسماء اور افعال کی پہچان کی مشق کی. بڑے الفاظ نہیں جملے ہیں کا مطالعہ کیا. اسماء اور افعال میں ثلاثی ڈھونڈنے کی مشق کی اور اسماء اور افعال کی شناخت یعنی پہچان کی مشق کی. چلیں ہمارے پاکستان اور انڈیا اور ایمریٹس والے ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا جی ماشاء اللہ. تو کیا ہوا, کسی کے پاس آواز نہیں جا رہی؟ ہاں جی جو ہوئے ہیں صرف ان میں انمیوٹ کریں. کیا ہوا ہمارے کسی ساتھی کو؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سی بیٹا؟ رامین. رامین بیٹی انمیوٹ عائشہ. کریں. جی عائشہ. میں عائشہ ہوں. جی 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 چلیے آپ بات بتائیں گی آپ بیٹی؟ جی سر. ہاں یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ پورا چارٹ ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, ہماری مختلف کلاسوں میں بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے تشریف قرآن کے بعد مختلف جگہوں پر کلاسیں ہوتی ہیں, تو اس میں ایک چیز میں نے محسوس کی. دیکھیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے, دین پھیلانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا یا نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک ان کافروں مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو, جن کو امین اور صادق کہتے تھے, اپنی نظر میں ہر قسم سے ستانے کی اور نعوذ باللہ من ذالک ہر برا سلوک کرنے کی پوری کوششیں کر لی. ہم لوگوں میں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے کلاس میں اگر ہوم ورک دیں تو اگلی مرتبہ جو ہے وہ ہم لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں عزت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے یہ سوچا کہ میں نے نہ بتایا, میں نہ بتا سکا, میں نہیں بتا سکوں گا, لہذا میں ٹلا ماروں یا غائب ہو جاؤں, تو یاد رکھیں کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قطعاً نہیں سکھاتا جو اپنی عزت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو بندہ جتنا زیادہ ذلیل ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے بڑے مقام دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کا کلاس میں شریک ہونا یہ ہر ایک کے لیے قرآن مجید سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اگر یہ کلاس میں 1 گھنٹہ بول دیتا ہوں تو یہ ثواب صرف مجھے ملے گا. آپ کا کیا خیال ہے, میرا وہ بیٹا جو پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے, کہیں بھی ملازمت کرتا ہے, کتنے لوگوں سے ذلیل ہوتا ہوگا, کتنے لوگ اس کو ستاتے ہوں گے, وہ محنت کرتا ہے, میں گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں, میری بہو کھانا پکاتی ہے, وقت پر کھانا ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتی ہے, مجھے آواز دیتی ہے, میں جا کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں اور کھانا کھا لیتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مجھے یہاں آرام سے اے سی میں بیٹھ کر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے پر, قرآن مجید کی اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ مجھے جو اجر دیں گے
उतना ही अजर, मेरा अजर कम हुए बगैर मेरी बहू को भी मिलेगा, मेरे बेटे को भी मिलेगा, मेरी बीवी को भी मिलेगा, मेरे नवासा नवासी पोता पोती जितने भी लोग इस क्लास में शरीक हो रहे हैं उन सबको मेरा अजर कम किए बगैर हर एक को उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। और जो अटक अटक के पढ़ता है उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसके लिए 20 नेकियां हैं। तो मेरे बच्चों, मैं कोई गलत बात कर दूं, अगली क्लास में आप लोग मुझे पकड़ ले कि आपने ये बात गलत की थी, और सही बात है तो इज्जत तो रहने दें अल्लाह ताला के लिए। जो इज्जत की तलाश में इस जमीन पर अपने शबो रोज गुजारता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी जलील करेंगे और आखिरत में भी जलील करेंगे। तो मैं तो अभी डर ही गया था, यहाँ पर कोई हाथ ही नजर नहीं आ रहा था मुझे। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमेशा ध्यान में रखें कि माशाल्लाह। चले बेटी, आयशा बेटी अनम्यूट करें, आवाज आ रही है? जी सर। जी बेटी, पूछूं आपसे? जी सर। जी ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि सुलासी मुजर्रद और मजीद फी के अस्मा और अफ़आल बताएं। जी। तो माशाल्लाह ला कुव्वत, जितनी आज तक भी जितने भी हमने मतलब के सवालात जवाबात के सेशन हुए उसमें सबने बड़ी खूबसूरती से बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, इसलिए मुझे भी हिम्मत हुई। तो मैं हर एक क्लास के अंदर एक स्लाइड, 2 स्लाइडें जरूर बनाता हूँ जिसमें अल्लाह के फज़ल करम से आप लोगों से शेयर करें। ये दूसरे मानों में आप कुछ बता देंगी तो दूसरे सीखेंगे और दूसरों को जो पता होगा उससे आप सीख लेंगे। चलिए बेटी, अब इसमें हमें ये बताना है कि जो इस्म भी या जो लफ्ज भी लिखा हुआ है कि वो इस्म है या फ़ेल। एक बात तो ये बतानी है, और दूसरा ये बताना होगा कि वो सलासी मुजर्रद का है या सलासी मजीद फी का। ठीक है, पूछूं आपसे? जी सर। जी बेटी, आप ये बताएं कि ये अल-मुनजिलु 5 नंबर पे अल-मुनजिलु लिखा हुआ है, ये सुलासी मुजर्रद का इस्म है या सुलासी मजीद फी का इस्म है या सुलासी मुजर्रद का फ़िल है या सुलासी मजीद फी का फ़िल है? बताइए। 5 नंबर इस्म है या फ़िल? सर ये सुलासी मुजर्रद का इस्म है मुझे। चलिए, आपसे सुलासी मुजर्रद का इस्म बोल दिया, ठीक है, मान लिया। अब इस्म बता दिया आपने, माशाअल्लाह। देखिए यहाँ पर एक चीज आप भूल रही हैं। क्या हुआ कि हमारी गुफ्तगू हुई थी कि सुलासी मुजर्रद का जो इस्म है उसके मीम के ऊपर हमेशा जबर होगा या जेर होगा, और जो सुलासी मजीद फी का इस्म है उसमें हमेशा पेश होगा। याद आया आपको? हाँ बेटी? जी सर। देखिए, मुहद्दिस हा के बाद दाल है, उसके बाद तरदीद है, ये दूसरे बाब का है। अनजला युनजिलु मुनजिलुन, तो जैसे ही, अब क्योंकि इसमें नून जा लाम नजर आ रहा है, सुलासी मजीद फी में ना नून नजर आ रहा है, ना शीनता नजर आ रहा है, ना ता नजर आ रहा है, ना अलिफ नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मीम का पेश बता रहा है कि ये। तो आपको माशाल्लाह आपने जो इस्म बताया वो तो माशाल्लाह बिल्कुल सही, 100% उसका जवाब आपका बिल्कुल सही है कि इस्म बताने में। लेकिन मजीद फी में जहन में रखें कि जितने भी मीम पूरे कुरान मजीद में, हदीसों की किताब में, जमीन पर किसी भी लिटरेचर में पेश के साथ मीम होगा वो मजीद फी का इस्म होगा। या चलिए माशाल्लाह। रामीन बेटी, पूछूं आपसे? अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज जरा जोर से बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताएंगी बेटी? जी सर। जी, मुश्किल बताओगी, आसान वाला पूछूं? कोई सा भी। कोई सा भी पूछूं? चले, आप ऐसे करें, ये 12 नंबर पर है तो लंबा है, ये पूछ लूं आपसे या कोई दूसरा दूं? पूछ लीजिए। चलिए, 12वें नंबर पर
کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس سے فرما رہی ہیں, اور اگر غلط بھی ہو جائے تو 20 نمبر ہیں اور دوسروں کو سیکھنے میں آسانی رہے گی. چلیے 12واں بتائیے بیٹی میری. فیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے اس کو فیل کر دیا تو آپ تو ہو گئی پاس. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ مزید فی کا ہے یا مجرد کا ہے. اس میں دو کام کرنا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شاندار بیٹی, بہت شاندار, بڑی خوشی ہوئی کیونکہ سلامتیوں کا وہ اپنے اتنی کے حروف میں یا موجود ہے, آخر میں واؤ ہے. اس کے بعد دیکھیں اس فعل کے اندر غین فا را نہیں ہے صرف, بلکہ اس کے ساتھ سین تا بھی گھسا ہوا ہے. تو بس یہ سین تا 8ویں باب کا ہے. شاباش, ویری گڈ, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے دانش بھائی, دانش بیٹا السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آواز تو آ رہی ہے, اس لیے آپ سے کیا کہوں کہ انمیوٹ کریں. یہاں پر آج تو انمیوٹ لکھا ہوتا ہے, اس لیے میں نے ذکر کر دیا. چلیے بیٹا پوچھو آپ سے. جی جی بیٹا, آپ سے بھی مشکل والا پوچھو آسان والا. کچھ بھی. جی کچھ بھی. کچھ بھی پوچھیں, کیونکہ آپ کی گفتگو سے اور آپ جتنی آپ اسٹڈی وغیرہ کرتے رہے ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات جو آپ دیتے ہو, اس لحاظ سے چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. استعمال, یہ مطلب یہ 10واں لفظ بتائیے کہ یہ جی اسم ہے یا یہ فعل؟ اسم ہے, یہ اسم جی ہے کیونکہ آخری میں 2 پیش آ رہے ہیں. ماشاءاللہ, نمبر 1. اور یہ اب آپ نے مزید فی کا آخری والی باب کا ہے. ماشاءاللہ, یہ مزید فی کا کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ الف سین تا کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں یہ سمجھیں کہ جس وقت ہمارے یہ ساتھی پارٹیسپینٹ جواب دے رہے ہوں وہ شاگرد نہیں ہوتے, وہ اس وقت ہمارے استاد ہوتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مزید فی کا اسم ایسے ہوتا ہے اور یہ فعل ایسے ہوتا ہے, اسم کی یہ نشانی ہوتی ہے. چلیے ہماری فاطمہ صاحب السلام علیکم. جی اس کا روٹ لیٹر ہے عین میم لام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کو تو 150 نمبر دینے پڑیں گے بھائی, ہمارے تو 100 نمبر کا تھا جس میں سے دونوں کے جواب آپ نے دے دیے تھے. فاطمہ بیٹی السلام علیکم. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام بیٹی. آپ سے آسان پوچھو مشکل میری بیٹی؟ کچھ بھی پوچھو استاد. کوئی بھی پوچھیں. تو میں آپ کے ساتھ ایک شرارت کرنے لگا ہوں, کر لوں شرارت؟ جی جی. یہ بتائیے کہ یہ 15 نمبر پہ نا ایک دولہا بیٹھا ہوا ہے کونے میں خاموش, اور اس کے چاروں طرف پھولوں کا ہار جو ہے نا وہ گول گھوم رہا ہے, اور اس کا کلر بھی یہ دوسرے سب کالے کالے ہو رہے ہیں, وہ لال ہو رہا ہے. یہ بتائیں گی کہ یہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ افعلو, یہ ہونا چاہیے میرا خیال میں, یہ ہے مزید فی کا فعل. اچھا مزید فی کا فعل ہے. ذرا سوچیں آپ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے آپ کے مختلف مواقع پر نہیں, مجھے یاد آ گیا, یہ اسم ہے اکبرو کے وزن پر. میں نے وہی کہا تھوڑی سی جلدی میں جواب دے رہی ہیں شاید, اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو تو میں اپنی استانی مانتا ہوں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کیونکہ آخر میں اس پہ پیش ہے. چلیے ایک تو آپ نے بتا دیا, تو سوال یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اکبرو کے وزن پہ ہے اور ثلاثی مجرد کا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرے بھی اتنے بڑے بڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان کو تو دولہا نہیں بنایا, یہ کیوں دولہا بنا ہوا ہے؟ تو کوئی اور خاص بات بھی ہے اس کے اندر؟ جی کیونکہ یہ میرے خیال میں اسم ہے مگر اس پہ تنوین نہیں ہوتا, اس لیے. خیر آپ کا جواب تقریباً صحیح ہے, اس لیے کہ غور سے سنیں ہمارے دوسرے وہ تمام پارٹیسپینٹس جو ماشاءاللہ اس وقت حاضر ہیں, اور ہمارے جو یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سیکھنے کے لیے کلاس دیکھیں گے, وہ تمام کے تمام ہماری ان چلیے ہماری استانی یا ہماری پارٹیسپینٹ یا ہماری مطلب ساتھی جو ہیں یہ جو بتا رہی ہیں, غور سے سنیں. ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ آخر میں پیش ہے, اس لیے یہ فعل تو نہیں ہو سکتا. میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, سوری. جی جی.
کہ یہ اسم تفضیل، اب مجھے کلک ہوا ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے اکبرو، اور یہ واحد اسم ہے جس پہ تنوین نہیں ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں سننا چاہ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا، لیکن تھوڑی سی آپ نے جلدی کر دی. تو ہمارے تمام ساتھی جو یہ کلاس سن رہے ہیں، یہ ہماری میڈم کی، ہماری یہ استانی کی، ہماری یہ پارٹیسپینٹ کی بات غور سے سنیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ثلاثی مجرد کا چوتھے نمبر کا اسم ہے جو 3 حروف سے بنتے ہیں، یہ مزید فی کا نہیں ہے. اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم تفضیل دنیا میں وہ واحد اسم ہے جو الف لام کے بغیر ایک پیش کے ساتھ اسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس زمین پر قرآن مجید میں، حدیثوں کی کتابوں میں، کسی بھی لٹریچر کی کتاب میں کوئی لفظ بھی آپ کو ایک پیش سے نہیں ملے گا سوائے مضاف کے، جو مضاف مضاف الیہ والا جملہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر ایک اسم ہوگا، وہ علیحدہ کہیں لکھا ہوا ہوگا، بغیر الف لام کے ہوگا، لیکن ایک پیش کے ساتھ ہوگا. تو اب کیا ہوا کہ یہ اکبرو، آپ اذان سنتے ہیں اللہ اکبرو، تو اکبرو یہ اکبر کر کے جو جزم لگاتے ہیں وہ تو سکون کی وجہ سے لگاتے ہیں. تو اس اسم کی یہ خاص بات ہے کہ یہ واحد وہ اسم ہے ثلاثی مجرد کا جس میں الف لام کے بغیر پیش ایک آتا ہے. اس میں ایک خاص بات اور ہے، اگر آپ نے وہ بتا دی تو آپ کے 1000 نمبر ہو جائیں گے. بتائیں گی؟ سر میں بتاؤں؟ کون بتائے گا؟ ماہر. ابھی ہمارے کراچی پاکستان اگر وہاں والے نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بتائیں گی. چلیے ٹھیک ہے. جی بتاؤ گی امیمہ بیٹی، فاطمہ جی بیٹی؟ جی 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 یہ اور کیا خاص بات ہے اس میں؟ ایک خاص بات اور ہے. آلو میں اس میں شدت چلیں فضیلت کے مطلب آتے ہیں، مطلب کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے دو چیزوں میں افضل کون سا ہے. وہ تو تفضیل، اس میں تفضیل میں وہ چیز آ گئی. چلے ہم ہمارے دوسری علیزہ صاحب آپ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس سے ختم ہونے تک اگر آپ کو یاد آ جائے تو بتا دیے گا، ورنہ میں انشاءاللہ لاسٹ میں بتاؤں گا کہ ایک خاص بات اس کے اندر اور ہے جس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. علیزہ بیٹی جی سر. آپ تیار ہیں؟ آپ سے پوچھوں بیٹی؟ جی سر. جی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیے کہ یہ یجتنبانی 7 نمبر پر لکھا ہوا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ایک تو یہ بات بتائیں آپ، اور ثلاثی مجرد کا ہے، مضیفی کا ہے، بتائیں گے آپ؟ 7 نمبر. سر یہ فعل ہے، جی مزید فی کا فعل ہے. کیوں بولا آپ نے فعل ہے؟ کیونکہ اتنی کے یا سے شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ بیٹی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. اور یہ مزید فی کا کیوں کہا آپ نے؟ جی سر مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. یہ آپ نے اس کو کہا مزید فی کا ہے. جی جی مزید فی کا کیوں کہا آپ نے اس کو؟ جیم پہ سکون ہے اور تا ہے. بس آپ کا جواب اتنا کافی ہے کہ جو تا بیچ میں آیا ہے نا، اس کا ثلاثی ہے جیم نون با، تو بیچ میں جو تا آ گیا یہ چھٹے باب کا باب افتعال کا تا ہے، تو یہ مزید فی کا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ماشاءاللہ فرمایا. اجبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر. السلام علیکم. جی ہاں وعلیکم السلام بیٹی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے پوچھوں میری بیٹی؟ جی آپ سے بھی ذرا مشکل ہی پوچھنے کو دل چاہتا ہے. چلیں یہ دوسرا بتا دیں 2 نمبر والا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فیل ہے. اس کو کیوں فیل کیا آپ نے؟ کیونکہ اس میں شروع میں الف لام نہیں ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے.
آخر میں تنوین لیکن اسم کی اور بہت ساری بھی تو نشانیاں ہیں، صرف 2 ہی نشانیاں تو ہیں نہیں. ایک سالڈ جواب جو ایک جملے میں آپ کو بول دینا چاہیے تھا، خیر آپ کا جواب ٹھیک ہے، اسے مان لیتے ہیں. تو یہ فعل ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ شروع میں تا لگی ہوئی ہے، اتنی کی علامت خاص طور پر. یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ الف لام نہیں ہے اور پیش 2 پیش نہیں ہے، لیکن اور بھی دوسری بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر وہ ہوتی تو پھر. لیکن آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ لا قوت. تو یہ فعل ہے. اب یہ بتائیے مزید فی کا ہے یا مجرد کا؟ مزید فی. مزید فی. مزید فی کا کیوں کہا آپ نے، ذرا بتائیے. کیونکہ اس میں اتنی کے الفاظ آ رہے ہیں. اتنی کے بیٹی دیکھیے، اتنی کے الفاظ تو فعلا سے یفعلو بناتے ہیں، تو اتنی کا یہ آ گیا. اور بات یاد رکھیے بیٹی میری کہ پریشان بالکل نہ ہو. اگر آپ سے گفتگو میں کچھ سیکھ لے گا تو اس کا اگر آپ کو جائے گا تو کچھ یاد آیا. دیکھیے آپ کا شروع میں تا کے لیے اگر آپ کہیں گے تو بیٹی شروع میں تا تو اتنی کا ہوتا ہے. یہ تو فعلا سے جب ماضی سے فعلا سے یفعلو بناتے ہیں تو یا لگتا ہے، تفعلو بناتے ہیں تو تا لگتا ہے. تو یہ مزید فی کا نہیں، یہ ثلاثی کا، عورتوں کا، مخاطبت کا. یاد آیا؟ 10واں صیغہ ہے. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین. یہ ثلاثی مجرد کی گردان کا 10واں صیغہ ہے. چلیے ماشاءاللہ. اچھا اب میرے خیال میں صبح ہو گئے ہیں. ہاں چلیے صبح ہو گئے ماشاءاللہ. اب چلیے انشاءاللہ تعالی اب آخر سے، ہاں سوری یہ میں ایک چیز جاتے تھے بھول گیا. دیکھیے اب 15ویں نمبر کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. غور سے سنیے آپ سب کہ دیکھیں یہ وہ واحد ایسا لفظ ہے جو ایک ہی وقت میں فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے. اور تیسری بات ہماری فاطمہ بیٹی نے بتائی کہ بغیر الف لام کے ایک پیش آتا ہے. اب یہ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں گردان مضارع کی. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. تو یہ لفظ ایک ہی وقت میں فعل بھی ہے، 13واں صیغہ مضارع مجرد کا، یہ اس میں تفضیل بھی ہے، اور پھر یہ واحد وہ اسم ہے جو بغیر الف لام کے ایک پیش آتا ہے. یہ 3 خصوصیات ہیں اس کے اندر. چلیے ماشاءاللہ لوقت اگلی گفتگو کرتے ہیں. اب ہماری باری ہے ثلاثی بتائیں. چلیے ہینڈ ریز کریں آپ سب انشاءاللہ تعالی. ہاں جی ماشاءاللہ. اب ثلاثی بتانے کی باری ہے. ذہن میں رکھیں، پریشان بالکل نہ ہو. غلط بتایا تو نمبر 20 نمبر ملیں گے اور صحیح بتایا تو 10 نمبر ہیں. جی اچھا ہمارے دانش بھائی آئے ہیں سب سے پہلے، تو ان سے پہلے پوچھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا دانش بھائی پوچھوں آپ سے. جی جی سر. آسان پوچھو مشکل؟ کچھ بھی. کچھ بھی پوچھیں. دیکھیں چلیں میں تھوڑا سا ایک زیادہ ہی مشکل والا پوچھنے والا تھا، لیکن آپ سے تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، تھوڑا سا مشکل بھی ہو. چلیں مشکل تو نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید مشکل کہیں سے نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہ 3 نمبر کو آپ کیا کریں گے؟ 3 نمبر کا ثلاثی کیا بتائیں گے آپ؟ جی صاد فا جی حمزہ. جی بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. صاد فا حمزہ. صاد فا حمزہ. اچھا جی. تو یہ بات دیکھیں وہ ہماری گفتگو ہو چکی
کہ سیکھنے اور سکھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس برابر ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرا اجر زیادہ اور میرا مرتبہ بڑا اور آپ کا چھوٹا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی اتنا ہی ہے. جتنی مجھے نیکیاں ملیں گی اتنا آپ بھی خیر حکم میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی خیر حکم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اچھا، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری اچھا ایسے کرتے ہیں کہ کون بتائے گا؟ یا ہماری رامین بیٹی آپ بتاؤ گی یسیفون کا ثلاثی بتا سکتی ہو؟ چلیں علیزہ بیٹی سے پوچھتے ہیں. علیزہ بیٹی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. السلام بیٹی، یہ بتائیں گی بیٹا آپ یہ تیسرے نمبر پہ؟ میں رامین ہوں. اچھا رامین بول رہی ہو؟ اچھا اچھا، چلیے رامین بیٹی چلیے آپ بتا سکتی ہیں، بتائیں گی آپ؟ شاید یا صف ہے. یا ساتھ بات. اچھا چلے جی. صف بیٹی آپ جی صف. تو واو شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے یہ ہے وصف، صفت، واو صاد فا. تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اولاد کا یا دوسری جو غلط باتیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں سے بالکل پاک ہے. ایسے وصف اس کے نہیں ہیں جو یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. تو یہ یصفون میں واو گر جاتا ہے، بالکل ایسی جیسے وجدہ میں یا واو گر جاتا ہے اور یجدو ہو جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ. علیزہ بیٹی جی سر. میں آپ سے پوچھوں؟ جی سر. اس پیج کے اوپر ایک لفظ نا سب سے میں نے جان بوجھ کر ایسا رکھا ہے ہمارے سب کے سیکھنے میں آسانی کے لیے، جو تھوڑا سا ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے اور بندہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے. آپ سے وہ پوچھ لوں؟ ٹھیک ہے سر. اجازت ہے تو پوچھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو آپ کے 20 نمبر ہوں گے، بتائیں گی تو 10 ملیں گے. کیا خیال آپ کا؟ پوچھ لے سر. پوچھ لوں؟ یہ 12ویں نمبر کے اوپر یہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں اور اس کا ثلاثی بتائیں. قاف نون حمزہ. قاف نون حمزہ. اب میں انشاءاللہ تعالی ہماری اس کلاس کے جتنی بھی پارٹیسپینٹس ہیں، جس کو بھی آتا ہو وہ انمیوٹ کر کے مجھے جواب دے گا. یہ جواب تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، ثلاثی کچھ اور ہے اس کا. ہاں کون بتائے گا؟ مجھے فاطمہ صاحبہ سے امید تھی، لیکن فاطمہ صاحبہ بھی شاید کسی کام وام سے چلی گئی ہیں یا کیا ہوا ہے. اب کون بتائے گا بیٹی؟ یہ عائشہ طلحہ. جی سر میں فاطمہ بول رہی ہوں. یا قاف نون یقین. یا قاف نون آپ نے بتایا. دیکھیں بیٹی میری، میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ نے غلط بتایا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مرتبہ کم ہو جائے گا یا ایسی کوئی بات ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سیکھنے سکھانے، اور یہ سلائیڈ میں نے صرف اسی لیے بنائی کہ اور بہت سارے ناموں کا، بہت سارے الفاظوں کے ہمیں ثلاثی بھی پتہ چلے اور ہمارے ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہم نے کیا کیا اسٹڈی کرنے ہیں. اب اگلی والی جو ہماری کلاس ہوگی نا، اس کے اندر چیپٹر ہی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ افعال کی 7 اقسام. ان میں یہ تمام الفاظ آنے والے ہیں، وہ تمام افعال آنے والے ہیں جن کی شکلیں مضارع بنانے میں، امر بنانے میں بدل جاتی ہیں. اس میں سے حروف علت غائب ہو جاتے ہیں یا اپنی شکل بدل دیتے ہیں. تو یہ لفظ بھی انہی میں سے ہے. چلیے میں ایک اور کوشش کروں گی. میں فاطمہ بول رہی ہوں. میری بچی جی بولیے. جی تو وقی مطلب واو قاف یا. ماشاءاللہ، مجھے آپ سے امید تھی میری بیٹی. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے دنیا اور آخرت میں مجھ سے زیادہ بڑے درجات عطا فرمائے. آپ نے بالکل صحیح کہا.
اور مزے کی بات یہ ہماری کلاس تو قرآن کی کلاس ہے، اس میں تو غلطی کرنے والے کے 20 نمبر ہوتے ہیں، تو اس میں نمبروں کا مسئلہ نہیں ہوتا، میں مداخ سے کہہ دیتا ہوں بعد میں 50 نمبر ہو گئے. آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. تو ہمارے بہت سارے ساتھی اس کنفیوژن میں تھے کہ کوئی مطلب ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا، یہ جیسے ہماری فاطمہ بیٹی نے فرمایا، ہمارے تمام پارٹیسپینٹ غور سے سنیں، یہ ایسا لفظ ہے جس میں 2 حروف علت ہوتے ہیں، وقع، واو قاف اور یا. واو کے اوپر زبر ہوتا ہے اور قاف کے اوپر کھڑا زبر اور ساتھ میں یا لگی ہوئی ہوتی ہے. اس کا ثلاثی واو قاف یا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہمیں وقنا نظر آ رہا ہے نا، یہ پورا ایک جملہ ہے، وا اور یہ ہمارا کثیر ہے، قی یہ امر ہے وقع کا. ہماری گفتگو ہو چکی کہ حروف علت جو ہے جب کسی ماضی کے پہلے صیغے کا امر بناتے ہیں تو حروف علتوں کو ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ بیمار کو کبھی بھی کوئی کھانا پکانے کے لیے یا جھاڑو دینے کے لیے یا اسکول جانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے کبھی نہیں بولتے، کیونکہ وہ خود بیچارہ بیمار ہے. تو بیماری تو اب کیونکہ وقع یہ لفظ تھا تو واو بھی گرا دیا اور یا بھی گرا دیا اور وقع کا یقی بنتا ہے، تو قی جو ہے وہ امر رہ گیا اور آخر میں ضمیر کا نون الف ہے. تو اب یہ خالی یہ 3 حروف جو ہیں، اور بچائیے آپ ہم کو، یہ پورا ایک جملہ ہے وقینا. تو ماشاءاللہ فاطمہ صاحبہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا اللہ کے کرم سے، اور ماشاءاللہ صبح ہو گئے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. سبحانک ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہے تو پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.